الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله. تمام قسم کی تعریف و توصیف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. لاکھوں کروڑوں درود سلام ہو تمام انبیاء کرام پر جنہیں اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک امت کے اندر ایک ایک نبی کو اللہ رب العالمین نے بھیجا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کہ اللہ رب العالمین نے نبیوں کو اور رسولوں کو اور پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بھیجا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف بلائے اور جو ہے طاغوت جیسی عبادت سے بچے رکھے. تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کرام کو بھیجا اور تمام انبیاء کرام نے تمام نبیوں نے جو ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف بلائے اور ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر کے دنیا کے اندر بھیجا. یعنی سارے لوگوں کے اوپر رحم و کرم کرنے والے رحمت للعالمین یعنی سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بھیجا اور ہمارے نبی پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل کیا اور ہمارے نبی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا. تو بہرحال ہم تمام انبیاء کرام پر درود و سلامتی بھیجتے ہیں، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلامتی ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما. محترم حاضرین جمعہ، آج اس خطبہ جمعہ میں آج آپ لوگوں کے سامنے جو ہے حب رسول یعنی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کس طرح محبت کرنا ہے تو اس کے تعلق سے جو ہے کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بتانے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ رب العالمین کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے.
محترم حاضرین جمعہ، میں نے جو ہے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ النساء کی ایک آیت پڑھی، میں نے جو ہے سورۃ النساء کی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا. سورۃ النساء آیت نمبر 115 جو ہے کی آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو ہے پڑھی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ ورسولہ. تو اس آیت کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم اور تمہارے درمیان تمہارے ایک امیر ہوتا ہے اس کی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ اگر تمہارے درمیان جو ہے کوئی اختلاف ہو جائے تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تم اللہ رب العالمین کی طرف لوٹو اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹو. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے اندر کوئی جو ہے اختلاف ہو جائے تو اللہ رب العالمین کی طرف لوٹنے کا مطلب یہ ہے قرآن مجید جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس میں دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کیا بیان کیا ہے. اگر اس کے اندر نہ ملے تو پھر جو ہے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتلایا ہے. تو بہرحال جب کوئی آپس میں تنازع پیدا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹنا ہے. ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں اور مرنے کے بعد آخرت میں وہاں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو حساب و کتاب دینا ہے، تو اس دن پر ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے. یہ جو ہے آیت سورۃ النساء آیت نمبر جو ہے 59 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے. تو بہرحال اس آیت میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت کا جو ہے حکم دیا ہے اور ایک امیر کی بھی جو ہے اطاعت ہمیں کرنی ہے. تو لہٰذا امیر اگر جو ہے قرآن اور حدیث سے جو ہے باتیں بتاتا ہے تو اس کی باتوں کو تسلیم کرے، چاہے وہ امیر بڑا کیوں نہ ہو، چاہے چھوٹا کیوں نہ ہو، چاہے حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، چاہے گالا کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، اگر جو ہے وہ باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم کو حکم دیتا ہے تو ہمیں ان باتوں کو تسلیم کرنا چاہیے. اگر جو ہے دین کے معاملات میں اختلاف ہو جاتا ہے تو قرآن اور حدیث کی طرف لوٹنے کی کوشش کرنا ہے. تو اسی کو جو ہے اطاعت اور اسی کو جو ہے اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کہا جاتا ہے. اب کوئی آدمی جو ہے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا نازل کیا ہے اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتائے ہیں، تو ان بتائے ہوئے طریقے کو جو ہے جانکاری رکھتے ہوئے بھی، معلومات رکھتے ہوئے بھی جو ہے ہمیں صحیح راہ سے جو ہے منہ موڑ لیتے ہیں اور حق کے راستے کو چھوڑ کر باطل کے راستے پر چلتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو ہے ان کے بارے میں فرماتا ہے. سورہ نساء آیت نمبر 115 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو ہدایت واضح ہونے کے بعد اس کے بعد جو ہے حق کے راستے آ جائے، یعنی جب وہ جو ہے حق کے راستے پر چلتا ہے اور دین کو قبول کر لیتا ہے، جب وہ جو ہے اسے دین کی پوری معلومات ہو جاتی ہے تو معلومات ہو جانے کے بعد بھی جو ہے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور مومنوں کے راستوں کو چھوڑ کر، یہاں مومنوں سے مراد صحابہ کرام کا راستہ ہے، صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ میں نے جو طریقہ تمہیں جو ہے بتلایا ہوں تو اس طریقے پر چلو. تو لہٰذا جو ہے یہ جو طریقہ ہے، یہ مومنوں کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، صحابہ کرام کا راستہ ہے. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستوں کو چھوڑ کر جو ہے اوروں کے راستے پر اختیار کرتا ہے، صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے کے راستے کو چلتا ہے، تو نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وہ جس راستے پر چل رہا ہے ہم اس راستے کو آسان کر دیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جس راستے پر وہ آدمی چل رہا ہے تو ہمیں اس راستے کو آسان کر دیں گے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اس آدمی کو جہنم کے اندر پھینک دیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اب جو ہے اس آیت سے یہ بھی مطلب معلوم ہوتا ہے، بہت سارے نوجوان ساتھی جو ہے قرآن و حدیث کی باتیں معلوم ہونے کے بعد بھی اور جو ہے شرک کیا ہے اور جو ہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرنا جو ہے کیا ہے، تو یہ سب معلوم ہونے کے باوجود بھی، قرآن کی آیتوں کو پڑھنے کے باوجود بھی، صحابہ کرام کے منہج کو پڑھنے کے باوجود بھی، تو جو ہے وہ آدمی اس راستے کو چھوڑ کر غیروں کے راستے پر چلتا ہے تو اس آدمی کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم مقرر کر رکھا ہے. یہ جہنم بہت بڑی خطرناک جگہ ہے. تو میرا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اور اللہ رب العالمین نے ہمارے دین کو مکمل کر دیا ہے. اسلام ایک مکمل دین ہے.
اسلام کو ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہو چکا ہے، نہ دین کے اندر کوئی زیادتی کر سکتے ہیں اور نہ دین میں سے کوئی ایک چیز کو نکال سکتے ہیں۔ تو لہذا اللہ رب العالمین نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واکممت علیکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے اسلام کو تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میری نعمتیں تم پر پوری کر دی اور میری رضامندی سے میں نے جو ہے اس کو پسند کیا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ تو دین جو ہے مکمل ہو چکا ہے اور دین کے اندر سے نہ کوئی زیادتی نہ کوئی جو ہے چیز کو نکال سکتا ہے، نہ ہی اس کے اندر ڈال سکتا ہے۔ تو لہٰذا میرے محترم دوستو، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق عمل ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہیں کریں گے اور اپنی منمانی زندگی گزاریں گے، جیسا اپنا من چاہتا ہے، جیسا اپنا جو ہے دل چاہتا ہے، ویسے اگر ہم کریں گے تو لہٰذا سمجھ لو کہ ہمارا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ کیونکہ کوئی بھی کام جو ہے اچھا کام ہم کر رہے ہیں تو اس کی مہر ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہو، قرآن کریم کے اندر کیا ہو، یا جو ہے صحابہ کرام نے تبع تابعین نے اس کام کو انجام دیا ہو۔ میرے محترم دوستو، الصحیح البخاری الصحیح المسلم، یہ بہت مشہور کتابیں دو جو ہے حدیث کے، اس کے اندر جو ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 آدمی آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس جو ہے ازواج مطہرات جنہیں کہا جاتا ہے، تو ان کے پاس آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسے تھی، کس طریقے سے جو ہے عبادت کرتے تھے۔ تو ان کے بیویوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عبادت کرتے تھے، ایسی عبادت کرتے تھے، ان کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ نبی ہے کہ جن کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے کے گناہ بھی جو ہے پچھلے تمام کے تمام جو ہے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو اتنا سننے کے بعد تینوں آدمیوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو جو ہے بہت زیادہ سمجھے اور اپنی عبادت کو کم سمجھے۔ تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ میں ہمیشہ جو ہے رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کروں گا، ذرا برابر بھی جو ہے نہیں سوؤں گا۔ تو یہ عہد کر لیا۔ اور دوسرے آدمی نے یہ کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی جو افطار نہیں کروں گا، کبھی بھی کھانا نہیں کھاؤں گا اور ہمیشہ جو ہے روزہ رکھوں گا۔ اور تیسرے آدمی نے کہا کہ میں ہمیشہ جو ہے عورتوں سے الگ رہوں گا، شادی نہیں کروں گا، نکاح نہیں کروں گا۔ یہ تینوں آدمی جو ہے ازواج مطہرات کے پاس جو ہے وہاں باتیں کرنے لگے، اور جب باتیں کر کے واپس آنے لگے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ازواج مطہرات کے پاس آئے تو ان کو بتایا یہ 3 آدمی آئے تھے تو ایسے باتیں کرنے لگے تھے۔ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں آدمیوں کو بلایا اور کہنے لگے دیکھو میں تم سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور میں تم سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ تو سن لو کہ میں جو ہے روزہ بھی رکھا کرتا ہوں اور میں جو ہے افطار بھی کیا کرتا ہوں، روزہ توڑ بھی دیتا ہوں، اور میں رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا ہوں، اور میں جو ہے سو بھی جایا کرتا ہوں، اور میں جو ہے عورتوں سے نکاح بھی کر لیتا ہوں۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے میرے طریقے سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو دیکھیے یہاں تینوں آدمیوں نے اچھی نیت کی تھی، کیا انہوں نے کوئی برا کام کیا تھا؟ کیا میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کروں گا، نہیں سوں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں جو ہے روزہ رکھوں گا۔ تو لہٰذا یہ جو ہے روزہ رکھنے کی نیت کی جو اچھی چیز تھی، لیکن حالانکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کرنے کے لیے نہیں کہا۔ تو لہٰذا میرے محترم دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے اس چیز کو کرنا ہے، اور جس چیز سے جو ہے منع کیا ہے اس چیز سے ہمیں رک جانا ہے۔ تو لہٰذا میرے محترم دوستو، دین کے اندر جو ہے آج کل بہت سارے لوگ جو ہے بدعت حسنہ بدعت سیئہ کے نام سے لوگ جو ہے دین کے اندر نئے کاموں کو ایجاد کرتے ہیں، حالانکہ نہ کوئی بدعت حسنہ ہے اور نہ ہی بدعت سیئہ ہے۔ کیونکہ ہم خطبہ جمعہ میں یہ پڑھتے ہیں اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، بہترین بات اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، بہترین بات جو ہم بات کرتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، اور بہترین طریقہ سب سے اچھا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وشر الامور محدثاتها، اور سب سے بدترین امور، سب سے جو ہے برے امور جو ہے دین کے اندر نئے باتوں کو ایجاد کرنا ہے۔ وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة، ہر جو ہے دین کے اندر نئے کام کا ایجاد کرنا بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ ہر جمعہ جو ہمیں خطبے کے اندر پڑھتے ہیں ہم اس کا مطلب اس کا معنی معلوم نہیں ہے۔
تو لہذا اس کے اندر جو ہے سب سے بہترین جو بات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے بدترین چیز جو ہے دین کے اندر نئے نئے باتوں کو ایجاد کرنا ہے، جبکہ قرآن کے اندر نہیں ہے، جبکہ حدیث کے اندر وہ باتیں موجود نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، تم دین کے اندر ایسا عمل کرے جس کا عمل نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے نہ تبع تابعین سے ثابت ہے، تو ایسا کام ہم کرنے جا رہے ہیں چاہے وہ اچھا کیوں کام نہ ہو، جبکہ نہ صحابہ کرام نے اس کو کرنے کا حکم دیا ہے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تو وہ کام جو ہے مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ ہاں دنیا کے اندر تمہیں جو ہے اسے جو ہے واہ واہ کہا جائے گا، لیکن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کی مہر نہیں ہے، نبی نے اس کو کرنے کے لیے نہیں کہا ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول نے ہمیں حکم دیا ہے کرنے کا اس کو کرنا ہے، جو رسول نے ہمیں منع کیا ہے اس کام کو ہمیں اس کام سے رک جانا ہے۔ تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے دین کے اندر نئے نئے کاموں سے بچنے کی کوشش کرنا ہے، اور اسی طریقے سے میرے محترم دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کیسے کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمیں کیسی ہونا چاہیے، تو لہٰذا ہم اپنے اولاد سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں اور تمام لوگوں سے محبت کرتے ہیں، تو لہٰذا اپنے اولاد سے بڑھ کر اور اپنے ماں باپ سے بڑھ کر اور اپنے جو ہے تمام لوگوں سے بڑھ کر جو ہے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے۔ تو گویا کہ ہم نبی سے محبت کریں گے ہم اللہ سے محبت کر رہے ہیں، اگر نبی سے ہم دشمنی کریں گے تو گویا کہ ہم اللہ سے دشمنی کر رہے ہیں۔ تو نبی سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی باتوں کو ماننا، نبی کی باتوں کو تسلیم کرنا، نبی نے جو کرنے کو کہا ہے اس کام کو کرنا، نبی نے جس کام سے منع کیا ہے اس کام سے رک جانا، یہی جو ہے نبی سے محبت ہے۔ اور نبی سے محبت کرنا گویا کہ اللہ سے محبت کرنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ان اللہ ویغفر ذنوبکم واللہ غفور رحیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، تم میری اتباع کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ سے تم محبت کرنا چاہتے ہو تو نبی کی اتباع کرو، نبی کی پیروی کرو، نبی کی باتوں پر عمل کرو، تم گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کر رہے ہو۔ اور اس کے بدلے میں کیا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اس کے بدلے میں، نبی کے محبت کے بدلے میں اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور ہمارے خطاؤں کو معاف کر دے گا اور ہمارے جو ہے لغزشوں کو معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، زیادہ رحم کرنے والا ہے اور زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس آدمی کے اندر 3 عادتیں پائی جاتی ہیں تو وہ آدمی جو ہے ایمان کی لذت اور ایمان کی مٹاس کو پا لیتا ہے، یعنی گویا جس آدمی کے اندر 3 عادتیں موجود ہوں گی وہ سمجھ لو کہ وہ آدمی ایمان والا بندہ ہے، اور اس کی زبان کے اندر یا اس کے دل کے اندر جو ہے ایمان کی لذت اور اس کی مٹاس اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ جو ہے اللہ رب العالمین سے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو قرآن کریم کو نازل کیا ہے تو اس قرآن کو پڑھتا ہے، اس کے معنی مطالب کو سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتا ہے، نبی کی زندگی کو پڑھتا ہے، نبی نے جو ہے جس طریقے سے کیا ہے اس طریقے سے کرتا ہے، اور نبی نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان باتوں کو کرتا ہے، وہ جو ہے اللہ وہ نبی سے محبت کر رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے جس آدمی سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کے رضا کے لیے ہو۔ اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہے ہیں تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہم نبی سے محبت کریں گے تو گویا کہ ہم جو ہے نبی کریم صلی اللہ گویا کہ ہم اللہ سے محبت کر رہے ہیں۔ تو لہذا اور تیسری بات یہ ہے کہ کفر کی طرف لوٹنا اس طرح ناپسند کرے جب انسان کو دین کی معلومات ہوتی ہے، نماز کی معلومات ہوتی ہے، ہمیں پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو ہے 5 وقت کی نماز کو پڑھنا فرض قرار دیا گیا ہے، فرض ہے یہ نماز نہ نفل نہ سنت بھی ہے، کب فرض کے بعد سنت، نفل، فرض نماز کے بعد میں نماز جو ہے فرض ہے۔ فرض نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے، بیماری کی حالت میں معاف نہیں ہے، جنگ کی حالت میں معاف نہیں ہے، سفر کی حالت میں معاف نہیں ہے، کسی بھی حالت میں جو ہے فرض نماز معاف نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بین الصلاۃ ترک العبد، یعنی بندے اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، یعنی جب جو ہے کفر اور بندے کے درمیان یعنی کافر اور مسلمانوں کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز وہ نماز ہے۔ جب کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو مسلمان ہے، جب کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ کافر والے تو دین کا انکار کرنے والا، وہ جو ہے یعنی دین پر عمل نہیں کرنے والا،
گویا کہ غیروں کے اندر شامل ہو گیا. تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے تو ہمیں نمازوں کی پابندی کرنا ہے, سنتوں کا اہتمام کرنا ہے. اور اسی طریقے سے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین, یعنی نبی سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے تمام اولاد سے اور جو ہے ہم اپنے تمام رشتہ داروں سے اور اپنے ماں باپ سے بڑھ کر جو ہے نبی سے محبت کرنا ہے, نبی کی باتوں کو تسلیم کرنا ہے. تو گویا کہ ہم اللہ سے محبت کر رہے ہیں. تو لہٰذا آج ہم جو ہے جب بھی نبی کے نام پر کوئی دھبا اچھالتے ہیں تو ہم جو ہے فوراً جو ہے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم نبی کے خلاف جو ہے اپنی جان کو جو ہے ہم لٹا دیں گے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں پر جو ہے عمل نہیں کرتے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر نہیں چلتے. جب نبی کے شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو ہم جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور میرے محترم دوستو, تو لہٰذا گویا کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کے باتوں پر عمل کرنا, نبی کی سنتوں پر عمل کرنا, یہ گویا کہ ہم نبی سے محبت کرنا ہے. تو لہٰذا میرے محترم دوستو, یہ تین آدمی ایسے ہیں اگر ان کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں تو گویا کہ وہ ایمان کی لذت اور اس کی مٹاس کو پا لیتے ہیں. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ محمد آیت نمبر 33 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم, اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور تمہارے اعمال کو تمہارے اعمال کو جو ہے باطل نہ ہو جائے, تمہارے اعمال جو ہے باطل نہ کرو. یعنی جو کچھ تم نیک عمل کر رہے ہو جبکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر ہم عمل کریں گے تو ہمارے اعمال باقی رہیں گے. تم جتنے بھی نماز پڑھو, اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا, اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو. اب اللہ نے کس طریقے سے ادا کرنا, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نہیں کہا کہ نماز کس طریقے سے پڑھے, زکوٰۃ کس طریقے سے ادا کرے, یہ قرآن کے اندر نہیں بتایا گیا. تو ہمیں حدیث کے اندر دیکھنا ہے کہ نماز کس طریقے سے ادا کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا ہے کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی, نماز اس طریقے سے ادا کرو جس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا ہے. تو لہذا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اگر نبی کی باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امت يدخلون الجنہ الا من ابا, قالوا یا رسول اللہ ومن یا ابا, قال من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ہر ایک آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا, میری امت کا ہر ایک آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا الا من ابا, جس نے میرا انکار کیا, جس نے میرا انکار کیا. تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا انکار کرنے والا کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتانی دخل الجنہ, جس نے میری اطاعت کی وہ جنت کے اندر داخل ہو گیا. ومن عصانی فقد ابا, جس نے میری نافرمانی کی, میری باتوں کو نہیں مانا, وہ جہنم کے اندر داخل ہو گیا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے میرے محترم دوستو, ہمیں جو ہے صحابہ کرام کے طریقے پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے ان کے طریقے پر جو ہے عمل کرنا ہے. تو لہٰذا ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دو چیزوں کو چھوڑ کر جا چکے ہیں, یہ قرآن اور ایک حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ سنت رسولہ, میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک جو ہے قرآن اور ایک حدیث ہے. ایک ہاتھ میں قرآن پکڑو اور دوسرے ہاتھ میں جو ہے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پکڑو. آپ جو ہے قیامت تک جو ہے گمراہ نہیں ہوں گے, ان پر عمل کرتے رہو اور جو ہے ان پر جو ہے عمل پیرا ہوتے رہیں گے اور جو ہے ان کو پڑھ کر جو ہے اس کے مطابق عمل کرتے رہیں گے. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت کے اندر جائیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے, یہ نبی کا وعدہ ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہماری کل قیامت کے جو ہے سفارش کریں گے. تو لہذا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے اتنا ہی کرنا ہے, اور جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے ان حکموں پر جو ہے عمل کرنا ہے, اور دین کے اندر نئی نئی باتوں کو ایجاد کرنے سے بچنا ہے. تو لہذا اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے اور جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حکم دیا ہے ان حکموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہم گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, سیاہ کار ہیں مولا, اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, اے اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے, اے اللہ جو ہم میں سے بیمار ہیں بیماری کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے, اے اللہ جو ہم میں سے جو پریشان ہیں اللہ پریشانی کو دور عطا فرما دے, اے اللہ ہمارے بڑوں کو, اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو, اے اللہ ہمارے بزرگوں کو, اے اللہ تو نے جو ہے ان کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ جو بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا انتقال کر چکے ہیں, اے اللہ تو ان کی مغفرت عطا فرما, اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے, اے اللہ ان کے کام کو جو ہے قبر کے اندر نور بھر دے, اے اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما, اے اللہ ان کا مقام اعلیٰ علیین میں اے اللہ تو ان کو جگہ عنایت عطا فرما, اے اللہ ان کے کبیرہ صغیرہ چھوٹے چھوٹے گناہ بڑے بڑے گناہوں کو اے اللہ تو معاف فرما دے. اے اللہ تو ہی ہے, تیرے سوا کوئی الہ نہیں, کوئی معبود نہیں, اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں, تجھ ہی سے مدد مانگنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ
اللہ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں تجھ سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تجھی پر جو ہے بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے کھیتوں کے اندر، ہمارے گاؤں کے اندر جو ہے اللہ برکت عطا فرما دے، اے اللہ جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر رکھے ایمان و اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، اور جب تو ہمیں موت دے تو ایمان و اسلام کی حالت میں موت عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔